کبھی موقع ملے بر صغیر کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے گا کہ سب کانٹیننٹ کے اندر ظالم انگریز ہمارے ہندوستان کو کیسے سونے کی چڑیا سمجھ کے یہاں پہ آئے تھے، پھر کیسے مغل بادشاہوں سے حکومت کو چھینا گیا تھا، تختہ دار پہ لٹکایا گیا تھا، پھر کیسے ہمارے علماء کو درختوں کے ساتھ قطار در قطار باندھ کے ہائے ہائے شہید کیا گیا تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کے پشاور تک کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ کسی عالم دین کی لاش کو نہیں لٹکایا گیا۔ ہائے ہائے سور کی کھالوں میں سینے کے بعد ہمارے علماء کو آگ لگا کے نظر آتش کر دیا جاتا رہا، توپوں کے سامنے کھڑے کر کر کے ہمارے علماء کرام کو شہید کیا جاتا رہا۔ ہائے ہائے تیل کے کڑاہوں میں تیل کو گرم کر کے اس میں علماء کرام کو جلایا جاتا رہا، کبھی پھٹیوں میں ڈال ڈال کے جلا کے شہید کیا جاتا رہا۔ ہم نے یہاں تک پڑھا ہے کہ تھیلوں کے اندر انسانی گندگی ڈال کے تھیلوں کے منہ علماء کرام کے منہ کے ساتھ باندھے جاتے رہے، عورتوں کی استعمال کی گئی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں تک ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے تھے کہ جوان بیٹے کی گردن میں چھری پھیر کے بوڑھے باپ کا منہ پکڑ کے منہ کھول کے خون کی دھار کے آگے تک کیا جاتا رہا ہے۔ ہائے ہائے الگ موضوع ہے 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی، الگ موضوع ہے تیرے کابری کو کیسے کیسے مالٹا کی جیلوں میں ہائے ہائے کبھی کہ کوئی جیل میں اور تڑپا تڑپا کے مارا جاتا رہا ہے، سسکا سسکا کے اور مارا جاتا رہا ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کابرین نے انگریزوں کے خلاف جو جہاد کے فتوے دیے تھے کیا پیچھے ہٹ گئے تھے؟